نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ نفس شیطان دنیا اور دے شر تو بچائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ اور قلباً تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 10ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندی وجہ رب سونے فرمایا کہ انہاں دلاں وچ بیماری ہے، تے پھر اللہ سونے انہاں دی بیماری ہور ودا دتی۔ انہاں گندیاں دلاں دا ذکر اللہ پاک نے کیتا کہ جنہاں نے دل وچ خلق نو بسایا، جڑے خواہشات نفسانی دے پجاری نے، دنیا دی رغبت طلب اور محبت وچ ڈبے ہوئے نے، بدعات رخصتاں تعویلاں چ لگے ہوئے نے، گمراہ جہنمی فرقیاں دے پیچھے لگے نے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پیچھے لگے ہوئے نے۔ انہاں گندیاں لوکاں دا رب سونے ذکر کیتا، وہ لوگ ہے کہ جنہاں نے روزے الست بھی دلوں بلا نہیں سی کیا، اللہ سونے دنیا دی نعمتاں دکھائیاں ادھر دوڑ گئے سکے۔ اور ایک اور چشم بدبخت لوگ دنیا وچ بھی آندے نے تے دنیا دی رغبت ہی رہندے نے، انہاں نوں جنیاں مرضی نصیحتاں کری جاؤ، اول تے اسلام دے پاسے آندے نہیں، جی آ جان تے اے لوگ منافقت دا رویہ استعمال کردے نے، گمراہ فرقیاں دے پیچھے لگے رہندے نے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پیچھے لگے رہندے نے، تے قرآن و سنت دے خلاف چل دے نے، تے اور انہاں لوکاں دل جڑے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغلے خلق نہ لتھڑے ہوئے نے گندے، اور یہ چیزاں نہیں نہ دل نو بیمار کیتا، تے جدوں اپنا علاج نہیں کراؤندے سچے اللہ والیاں کولوں تے پھر یہ بدعمالیاں نوں آہستہ آہستہ اگے لے جاندیاں حتیٰ کہ انہاں دل مر جاندا، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ تے اللہ سونا بچائے سانو اس پکڑ تو کہ کسی انسان دا دل مر جائے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جنہاں دے بارے پھر رب سونا فرماؤندا جاؤ ہن قرآن پاک ہن رب ہو لب لو، انہاں سچے رب نو چھڈ کے غیراں دے پیچھے دوڑ دے لوگ، لیکن جڑے سچے لوگ ہیں الحمدللہ وہ قلباً دنیا چ بے رغبت ہو جاندے نے، بے دھیان ہو جاندے نے، اور دنیا نو اتنا قلباً بھولدے نے کہ کوشش بھی کرنے انہاں نوں ماں سوا اللہ دا خیال نہیں آندا۔ اور انہاں نوں فنا و نیستی دا وہ کمال حاصل ہوندا۔
اور یہ وہ لوگ ہے جنہیں روزے لس دلوں بلا کیا سگا اور قلبن ذات مولا جی ڈب گئے سگے اور یہ لوگ دنیا وچ بھی آ کے فنا فی توحید غرق فی توحید رہندے نے تو قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی گزار دے رہے ظاہری بھی اور باطنی بھی انہاں لوکاں دل نورانی ہو جاندہ پھر روح انہاں دے جسماں چوں نکل کے باطن چ پرواز کر دی ہے اور روحانی معراج حاصل کر دی ہے روحانی سپرمین بن دے نے اور روح انہاں دی پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاندی ہے پھر حضوری خدا جلا شانہ ہو جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے جڑا دی زندگی دا مقصد ہے اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے تو اللہ سونے اسے واسطے نے پیدا کیتا لیکن نعمت تاں حاصل ہونی ہے اگر انسان دل دا آئینہ صاف کرے گا کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے جب انسان دا دل دا آئینہ صاف ہوندہ پھر دیتے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برس دے نے تیرے اندر ہر ظلماتی لہر جڑ جاندی ہے اور دل جڑا نورانی ہو جاندہ اندر نورانی ہو جاندہ پھر روح باطن جو پرواز کر دیں رب سن دی بارگاہ تک جاندی ہے اور دید مولا دی نعمت حاصل کر دیا خود قرآن کریم کی رب سنے فرمایا جڑے اتھے انہیں آخرت وچ بھی انہیں ہونگے سورہ عنکبوت دی 5ویں آج رب سنے فرمایا کہ جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا لیکن نعمت تاں ہی ملنی ہے اگر اسی اپنے دل نو پاک کرانگے انہوں روحانی غسل اور وضو کراوانگے اور یہ چیزاں حاصل تاں ہی ہونی ہے کہ سچے اگر اللہ والے دی بارگاہ چ حاصل ہووانگے جنہوں نے نعمت حاصل ہے اور سچے عشاقان مولا علوم نبوت دے وارث صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس سرفروش بت شکن نفس و شیطان دنیا انہوں دے پجاریاں دشمن علماء و مشائخ ہے وہ سچے اللہ والے ہیں انہوں دی بارگاہ ہو کے سانو چاہیے کہ انہوں کو توحیدی انعکاسی نوری فیض حاصل کریے اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل دے اندر توحیدی محمدی نور نسبت القاع کروائیے تاکہ سارے دل دا تعلق بے واسطہ پیرانہ سلسلہ نبی پاک دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سنے نہ ہو جائے کیونکہ نوری تعلق ہوئے گا کہ انسان راہ مولا کا مسافر بنے گا تلاش مولا جو نکلے گا حتیٰ کہ اللہ سنے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گا اس واسطے دل نو پاک کرنا ضروری ہے انسان چاہیے اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم اللہ دا ذکر قلبی حاصل کریے قرآن و سنت دی ضرورت مطابق عمل کریے شیطان دے بنائے ہوئے جنہیں پروگراموں تو الگ ہو جائیے گمراہ فرقیاں تو الگ ہو جائیے 2 نمبر غیر شرع بابیاں تو الگ ہو جائیے جس مقصد واسطے دنیا تے آئے وہ مقصد حاصل کریے یعنی دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے فتح الربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے اپنے دلاں نال اللہ جل شان و دروازے دا قصد کرو اور اتنے پہنچ کے صلح معذرت کرو پھر اسے فتح الربانی لکھا غوث پاک فرماندے اہل دل دی صحبت اختیار کرو تاکہ تسی بھی صاحب دل ہو جاؤ پھر اسے فتح الربانی لکھیا کہ غوث پاک فرماندے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں دلاں دے اتے زنگ آ جاندا اور قرآن پاک دا پڑھنا موت نو یاد رکھنا اور واز دی مجلساں دے وچ حاضر ہونا یہ دا سیکل ہے پھر اگے اسے فتح الربانی لکھا غوث پاک فرماؤندے نے ذاکر وہی ہے جڑا اپنے دل نہ اللہ دا ذکر کرے اور جڑا قلب نہ ذکر نہ کرے
وہ ذاکر نہیں ہے۔ پھر اسے فتح ربانی جی لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے ہیں کہ اللہ سونا تواڈے دلاں تو تقوی اور اخلاص چاہندا ہے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے ہیں حلال کھان نہ اپنے دل دی صفائی کر، یقیناً تینوں اللہ سونے دی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ ایسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے ہیں کہ جیڑا اپنے تصوف دے وچ سچا صوفی ہے پورا دل جڑا ہے مولا تو سوا تمام چیزاں تو صاف ہوندا ہے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے نے کہ ایک شخص حضرت بائی بستامی رحمت اللہ دی مجلس چ حاضر ہویا اور سجے کھبے دیکھن لگ گیا تے حضور بائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ دے بندے کی گل ہے سجے کھبے کیوں دیکھن لیا حیران پریشان ہو کے؟ تو کہنے لگا کہ حضور میں صاف ستھری جگہ دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ میں نماز پڑھ سکاں، تے آپ نے فرمایا حضرت بائی بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اپنے دل نو پاک کر اور جتھے چاہے نماز پڑھ۔ پھر اسے فتح ربانی جی لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے نے کہ اللہ سونے نے اپنی ایک کتاب دے وچ فرمایا کہ اے آدم دے بیٹے اگر میں تیرے ہاتھ نہ آیا تو کچھ بھی تیرے ہاتھ نہیں آیا۔ پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نو اعزاز دینا اللہ سونے دے نزدیک کعبہ اور بیت المعمور نو ٹا دین تو بھی 15 گنا زیادہ گناہ عظیم ہے۔ اللہ پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے نے معرفت دا آفتاب جیڑا ہے صدیقاں دے دل وچ چمکدا رہندا ہے کہ نہ رات نو چھپدا نہ دن نو۔ اور اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے نے کہ جب تک دنیا دی محبت تیرے دل وچ رہے گی صالحین دے احوال دے وچوں کچھ بھی تو نہیں دیکھ سکے گا۔ جدوں تک تو مخلوق تو بھیک منگدا رہے گا انہاں نوں اللہ سونے دا شریک سمجھدا رہے گا تے تیرے دل دیاں اکھاں نہیں کھلن گیاں۔ پھر اسے فتح ربانی جی لکھیا کہ غوث پاک فرماندے کہ اپنے دل نو نفاق تو خالص بنا کہ ضرور اینو خلاصی نصیب ہوئے گی۔ جدوں دل مخلص بن جاندہ ہے تے سارے اعضائے جسمانی مخلص بن جاندے نے اور خلاصی پا جاندے نے۔ حضور غوث پاک دے سارے اقوال آوے جر زر نہ لکھن والے جدا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اپنے دل نو پاک کریے اور دل دے نال اللہ سونے طرف دوڑیے تاکہ اللہ سونے دا دیدار حاصل ہو جائے۔ تے دل جڑے ہے انہوں زنگ لگ جاندہ حضور فرماندے ہے یہ دا زنگ جڑا دور کرن دا طریقہ ہے کہ قرآن کریم دی تلاوت کیتی جائے یہ دی روح دے مطابق تے عمل کیتا جائے موت نو یاد رکھیا جاوے اور اللہ والے دی مجلساں وچ شریک ہویا جاوے انہاں دی واضح نصیحت سنی جاوے انہاں کو بہ کے اللہ دا ذکر کیتا جاوے کیونکہ یہی دلاں نو صاف کرن دا پروگرام ہے۔ تو سچا ذاکر وہی ہے جڑا دل نہ ذکر کرے۔ تو حضور غوث پاک فرماندے ہیں حلال کھان نہ اپنے دل نو صاف کر تے پھر تینوں
اللہ سونے دا عرفان حاصل ہوئے گا، پھر تو اللہ سونے کو پہچانے گا۔ تے سچا صوفی وہی ہے جی دل چ اللہ تو سوا کچھ نہ ہوئے، تے اپنے دل نو پاک کر، کیونکہ جب تک دل پاک نہیں، بقول شاعر کے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض۔ یہ ظاہری مسئلے سکھن سکھاؤنا، ظاہری علم پڑھنا، ظاہری عالم بننا، ظاہری انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بننا، ظاہری صحافی بننا، ظاہری ڈگریاں حاصل کرنا، دل نہیں مرے گا، دل صاف نہیں ہوئے گا۔ دل صاف ہونے دا طریقہ کار ہے مجاہدات، تو سانو چاہیے اپنی پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض کو مجاہدات، مراقبات، اسباق ولایت اور قرب الہی کریے تاکہ سانو ولایت دی نعمت ملے۔ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکے، یعنی ولایت ہے کہ انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور حضوری خدا جل شان میں پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ لیکن نعمت قلبی ذکر اور عمل قرآن و سنت نہ ماسو اللہ تو منہ موڑن نہ حاصل ہونی ہے نا، اور کدے بھی کسی دل آزاری نہ کرو، کیونکہ کسی کا دل دکھانا ادھا ہی ہے کہ جیویں حضور غوث پاک فرماؤں دے کہ کعبۃ اللہ اور بیت المعمور نو ٹھون نال بھی 15 گنا زیادہ بڑا گناہ عظیم ہے کسے مسلمان نو تکلیف دینے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے جب تک تیرے دل وچ دنیا دی محبت ہے، دنیا دی رغبت ہے، دنیا دا تعلق ہے، تے تو کدے بھی روحانی کیفیت حاصل نہیں کر سکتا جڑی اللہ والے نو حاصل ہے۔ تیریاں باطنی اکھاں نہیں کھل سکدیاں، تے نہ تینوں باطنی مشاہدات حاصل ہو سکدے ہیں، نہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکدی ہے، کیونکہ دل پاک ہوئے گا تے گل بڑھنی ہے۔ تے دل پاک ہوئے گا تے اس دل دے تے اللہ پاک دے صفاتی ذاتی انواروں تے علیات برسن گے، کیونکہ دل جڑی اللہ سونے دی جلوہ گاہ آ۔ ہاں جی، تائیں اللہ والے آکھیا کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ ہاں تے رب سونا فرماندا قرآن کریم میں تیری شاہ بگ تو بھی نیڑے ہاں۔ حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھے والے فرمان دے یار تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے، غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ تو لیکن یہ نعمتاں تاں ہی حاصل ہونی اگر اسی دل نو پاک کران گے اور قلبی ذکر کران گے، اور یہ نعمتاں سچے اللہ والے کو لبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ حاصل ہونی ہے، اللہ پاک دی توفیق مدد اور فضل نہ ملنی ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ سونے رب نو رو رو کے منائیے تاکہ سر تو پیراں تک رضائے مولا بن جائے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تاں ہی فرمایا سکا کہ تار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ لیکن نعمتاں سچے لوگوں نے مل دیاں جڑے ازلی بدبخت روحاں نے، انہوں نے نعمت حاصل نہیں ہوندی، انہوں نے جنیاں مرضی نصیحتاں دے کر لو، انہاں کدے بھی رہے مولا دا مسافر نہیں بننا، اس لیے کہ انہاں دل جڑے گندے ہوئے ہیں دنیا دی محبت جڑ جے ہوئے ہیں، دن رات خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق جڑ جے ہوئے ہیں۔ اس واسطے جھوٹ، حرام، دھوکا، دگا، فراڈ، فریب، بدعتاں، شیطانی رسم و رواجاں جے لوگ اڑ جے رہندے نے۔ سانو چاہیے کہ ماسوات کلی منہ موڑ کے شیطان دے بنائے پروگراماں نصاباں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت دی روشنی وچ قلبی ذکر کرنے ہیں اللہ سونے طرف ودیے اور دید مولا دی نعمت حاصل کریے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، عاجز اور مسکین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما۔
طبعا نصود توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، ساڑے حواس سوچاں اور دلوں پاک فرما۔ شیطان ان دے پجاریاں اسلام و انسانیت پاکستان دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس شیطان دنیا تو نا واقفاں اور ساڑھے در موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، سانو قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائی، قرآن و سنت تے او دی روح دے مطابق اپنے واسطے اپنے سامنے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ باس باقی حوض